دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر نازل ہونے والے اولین انسان تھے۔ ان کے ساتھ ان کی شریک حیات ہوا بھی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان 25 انبیاء میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں بات کی گئی ہے۔ مختلف روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اپنی تخلیق کے 1000 سال بعد تک زندہ رہے اور ان کا ذکر قرآن مجید کی متعدد آیات میں کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 38 تک اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے 25 تک۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، یعنی کہ ہر بچے کے ساتھ ایک خاتون بھی پیدا ہوا کرتی تھی۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ابلیس سمیت حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے طور پہ ان کو سجدہ کریں۔ سب نے اطاعت کی، لیکن ابلیس نے ایسا نہیں کیا، جیسا کہ وہ آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھتا تھا خود کو۔ ابلیس کو آگ سے، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس وقت سے ابلیس قیامت تک شیطان بن گیا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہونے لگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی بائیں پسلی کا ایک ٹکڑا لے کر ہوا کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام اور ہوا جنت میں خوشی خوشی رہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، لیکن ایک ممنوع درخت کے پھل کھانے سے منع کر دیا۔ ایک دن وہ اصول بھول گئے اور شیطان نے ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے کانوں میں سرگوشی کی کہ وہ حرام پھل کھا لیں۔ نافرمانی کرنے پر دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر اتار دیا گیا، اور جمعہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی شریک حیات کے ساتھ مل کر زمین پہ زندگی گزارنے لگے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے، قابیل اور اس کی بہن اقلیمہ۔ بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں پھر جڑواں بچے پیدا ہوئے، حابیل اور ان کی بہن لابودہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابتدائی جوڑے کی شادی دوسرے جوڑے کے ساتھ کرا دی جائے، یعنی کہ قابیل اور لابودہ کی شادی کرا دی جائے اور حابیل اور اقلیمہ کی شادی کرائی جائے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے یہ حکم اپنے بچوں کو سنایا، تاہم قابیل اپنے لیے منتخب کرتا ساتھی سے خوش نہیں تھا، کیونکہ حابیل کی جڑواں بہن اتنی پیاری نہیں تھی جتنی اس کی ذاتی بہن پیاری تھی۔ دوستو، حابیل فرما بدار اور ہر وقت اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے قابل تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پاکیزگی اور شفقت سے نوازا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کا بھائی قابیل متکبر، انا پرست اور اپنے رب کا نافرمان تھا۔ چونکہ قابیل نے اللہ کے حکم پر حابیل کی بہن سے شادی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، جیسا کہ وہ اپنی ذاتی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، قابیل نے غصے اور نفرت میں اپنے بھائی حابیل کو پتھر مارا، جس سے وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ یہ زمین پر کسی انسان کی طرف سے کردہ پہلا قتل کا عمل تھا۔ پھر قابیل نے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر حابیل اور قابیل کے قتل کا قصہ بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام غم میں مبتلا تھے، کیونکہ یقیناً ان کا ایک بیٹا شیطان کے ہاتھوں میں قبول ہو گیا تھا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی تھے، اور انہوں نے اپنے نواسے اور نواسیوں کو نصیحت کرنا شروع کی۔ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بتایا اور انہیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں شیطان کے بارے میں ہدایت کی اور شیطان کے ساتھ اپنا ذاتی تجربے کو بیان کرتے ہوئے انہیں متنبہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں یہ بھی بتایا کہ کس طرح شیطان نے قابیل کو اپنے ذاتی بھائی کو قتل کرنے پر اکسایا۔ مزید برآں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو یہ بھی یاد دلایا کہ لوگوں کا ایک حقیقی ابدی دشمن ہے جو شیطان ہو سکتا ہے۔ شیطان کبھی بھی باز نہیں آئے گا اور قیامت تک آل آدم کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ چند سالوں بعد حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پہلے سے بڑھ گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو، جو آپ کے تیسرے بیٹے تھے، ان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام ہدایات، تمام تعلیمات کے ساتھ حضرت شیس علیہ السلام کو عبادت کی تعلیم دی۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور نبی تھے جو کہ 1000 سال زندہ رہنے کے بعد اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتے رہیں گے۔
ان کے ہو سکتا ہے خصائل و معجزات الگ ہوں، لیکن ان میں ایک چیز، ایک عنصر ایک جیسا ہوگا، وہ یہ کہ وہ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نوجوانوں کو یہ نصیحت کی، جیسے انہوں نے اپنی بات مکمل کی، ساتھ ہی انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔